اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں صلاح الدین شیخ کے کام آواز حقیقت پر، یعنی وائس آف ریالٹی ود ایس ایس۔ جی، یہ ایک کافی اہم سلسلہ ہے جو وہ چلا رہے ہیں۔ بالکل، اور ان کا مقصد بڑا صاف ہے نا، کہ وہ سچائیاں سامنے لائی جائیں جو اکثر نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔ صحیح، ان کا نعرہ بھی یہی کہتا ہے، جدھر دکھاوا نہیں ہوتا بس حقیقت سامنے ہوتی ہے، اور جو دیکھا وہی دکھایا۔ جی بالکل، اور ان کا کام ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ذرا رک کر سوچیں ان پہلوؤں پر۔ خاص طور پر محنت کش طبقے کی جدوجہد پر، جنہیں ہم عام طور پر شاید اتنا نہیں دیکھتے۔ ہاں، وہی بات کہ روزمرہ کی زندگی میں وہ کہیں پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ تو آج جو ایک مثال ہم لے رہے ہیں وہ خاص طور پر اسی حوالے سے ہے۔ جی، وہ تعمیراتی مزدور والی مثال ہے نا؟ جی بالکل۔ منظر کچھ یوں ہے کہ ایک شخص ہے، کوئی 30 منزلہ اونچی عمارت ہوگی۔ 30 منزلہ؟ باپ رے! اور وہ کھڑا ہے ایک، آپ سمجھیں، بہت ہی پتلے سے بانس کے سہاروں پر۔ اللہ اکبر! سر پہ حفاظتی ہیلمٹ تو پہنا ہوا ہے، جسم پر وہ ہارنیس بھی بندھا ہے، مگر پیر بالکل ننگے، جوتے تک نہیں ہیں۔ یہ منظر ہی اپنے آپ میں بہت کچھ کہہ رہا ہے نا؟ جی، ایک طرف تو آپ کو وہ حفاظتی سامان نظر آ رہا ہے، ہیلمٹ، ہارنیس، ہاں، جو شاید قانوناً ضروری ہو شاید، لیکن دوسری طرف پیروں میں جوتے تک نہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بنیادی حفاظتی معیارات بھی کس حد تک خیر نظر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی فلم کا سین نہیں ہے، یہ اس شخص کی اور اس جیسے لاکھوں لوگوں کی روز کی حقیقت ہے، دوسروں کے لیے مضبوط چھتیں بنانا۔ جبکہ خود آپ دیکھیں کتنے غیر محفوظ حالات میں کھلے آسمان تلے کام کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب کا ایک اہم نقطہ یہی ہے کہ یہ جو محنت ہے نا، اس کو اکثر وہ پہچان، وہ قدر نہیں ملتی، اسے کم قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ مواد میں یہ بھی ذکر ہے کہ ان کے کام کے وقت نہ کوئی کیمرہ ہوتا ہے، نہ کوئی تماشائی جو تالیاں بجائے۔ بالکل، بس خاموشی سے کام ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ جو ہر اینٹ لگتی ہے، ہر سریا جڑتا ہے عمارت میں، جی، وہ ان کے پسینے کی، ان کی اس خاموش جان جھونکوں والی محنت کی کہانی ہے۔ یہ اصل میں گمنام ہیرو ہیں ہمارے شہروں کے۔ بالکل، ان کے بغیر تو یہ بلند و بالا عمارتیں ممکن ہی نہیں۔ یہی تو بات ہے۔ اور اس سے جڑی ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ معاشرہ ان کی محنت سے فائدہ تو اٹھاتا ہے، ترقی کرتا ہے، لیکن خود ان کی اپنی شناخت، ان کا تحفظ، وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ جی، وہ بہت کمزور رہ جاتا ہے۔ ان کی قربانیاں زیادہ تر غیر تسلیم شدہ رہتی ہیں، ناقدری کا شکار ہوتی ہیں، ہم آنکھیں چرا لیتے ہیں اکثر۔ اچھا، مواد میں ایک جگہ ایک سوال اٹھایا گیا ہے جو مجھے تو بہت چونکا دینے والا لگا، بلکہ یوں کہیں کہ پریشان کن۔ اچھا، کون سا سوال؟ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ لفٹ خراب ہو تو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، ہاں یہ تو ہے، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ لفٹ لگاتا کون ہے؟ یہ سوال سیدھا دل پہ لگتا ہے۔ یقیناً بہت گہرا سوال ہے، اور یہ صرف لفٹ کی بات نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ہر اس سہولت، ہر اس آسائش کی بات ہے جو ہم روز استعمال کرتے ہیں۔ جی، شیخ صاحب کا کام اسی تضاد کو تو نمایاں کرتا ہے کہ جو لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اتنی اونچائیوں پر کام کر کے ہمارے لیے یہ سب ممکن بناتے ہیں، انہیں معاشرے میں اکثر وہ مقام، وہ عزت نہیں ملتی جس کے وہ حقدار ہیں۔ ان کی محنت کہیں گم ہو جاتی ہے، نظر نہیں آتی۔ بالکل، وہ سسٹم میں کہیں جذب ہو جاتی ہے۔ اس کی وجوہات پیچیدہ ہیں، ظاہر ہے، معاشی مجبوریاں ہیں، سماجی رویے ہیں، میڈیا کا فوکس شاید اور طرف ہوتا ہے، لیکن نتیجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اور ان کی محنت نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ تو پھر مواد کا جو مرکزی پیغام بنتا ہے وہ یہی ہے کہ آواز حقیقت ایک کوشش ہے ان خاموش کارکنوں کی آواز بننے کی، جو روز اس دنیا کی بنیادیں مضبوط کرتے ہیں، مگر خود ان کی اپنی زندگیاں اکثر بڑی غیر یقینی، بڑے نازک حالات میں گزرتی ہیں۔ بالکل، یہ ان کی محنت، ان کے خطرات اور ان کی، آپ کہیں، انسانیت کو تسلیم کرنے کی ایک پکار ہے۔ صحیح۔ اور یہ مواد ہمیں ایک گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ جب ہم اس تعمیراتی مزدور جیسے منظر کو دیکھتے ہیں یا صرف اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا خیال آتا ہے؟ کیا ہم واقعی ان لوگوں کی شراکت کو سمجھتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، یہ جو زمین پر رہ کر ہمارے لیے آسمان کو چھونے والی عمارتیں بناتے ہیں؟
یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے والا ہے۔ جی، یہ صرف ایک تصویر پر غور کرنے کی بات نہیں، بلکہ اپنے اجتماعی شعور کو، اپنی ہمدردی کو ٹٹولنے کی دعوت ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ ان حقیقتوں کو دیکھنا، سمجھنا اور تسلیم کرنا کتنا ضروری ہے، جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جی، جیسا کہ صلاح الدین شیخ کے سلسلے آواز حقیقت کا بنیادی اصول ہے، جو دیکھا وہی دکھایا۔